اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولن اعداءہم اجمعین بحق محمد وآل الطاہرین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو اس موضوع کے ضمن میں تھی کہ زندگی برنگ خدا۔ ہماری زندگی میں جو رنگ ہونا چاہیے، جو انداز ہونا چاہیے، جو طریقہ ہونا چاہیے، وہ خدائی طریقہ ہونا چاہیے، لیکن خدا سے بہتر کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اور یہ بات ہمارے ذہن عالی میں محفوظ رہے کہ خدا بند عالم نے جو ہماری زندگی کا طریقہ معین کیا ہے اور عقل جس طریقے کی تائید کرتی ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو ہماری فطرت سے پوری طرح سے ہم آہنگ ہے۔ خدا بند عالم نے ہر ایک کے وجود میں عقل رکھی ہے۔ ہم عقل کی بنیاد پر کام کریں تو دیکھیں ہم کیا کیا چیزیں محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ چیز جو ہر ایک کے لیے اپلائی ہوتی ہے، کوئی ایک خاص سے مخصوص نہیں ہے۔ عرض کیا تھا کہ ہم جب اپنے ارد گرد بے پناہ نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو عقل ہماری یہ حکم دیتی ہے کہ ہمیں صاحب نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ ایک عقلی تقاضا ہے۔ اس کا تعلق کسی مذہب سے، کسی دین سے، کسی فرقے سے، کسی ملک سے، کسی خطے سے، کسی رسم و رواج سے نہیں ہے۔ یہ عقل کا تقاضا ہے، اور عقل اس بات کا حکم دیتی ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، جس نے تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو شکر گزاری ایک عقلی فطری تقاضا ہے، اور اس شکر گزاری کے فائدے ہوتے ہیں جس کا تذکرہ گزشتہ بحث میں کیا گیا ہے۔ اور یہ بات عرض کرتے چلیں، یہ بات پہلے بھی عرض کی گئی تو آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ اس سلسلے گفتگو کو صرف سن کر کے تمام نہ کریں، بلکہ جن لوگوں کے سامنے آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں ان سے مطالبہ کریں، گزشتہ بحثوں کو دہرائیں اور بیان کریں تاکہ یہ بات اثر انداز ہوتی چلی جائے۔ جب انسان سنتا ہے تو ایک الگ اثر ہوتا ہے، جب اس کو بیان کرنے کی نظر سے سنتا ہے تو ایک الگ اثر ہوتا ہے، اور جب اس کو ذہن میں محفوظ رکھنے کے بعد بیان کرتا ہے تو ایک الگ اثر ہوتا ہے۔ اور اگر یہ بیان بلند آواز میں ہو تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ جب آواز بلند آواز نکلتی، چیخنے کا مطلب نہیں ہے، تو یہ آواز ہمارے وجود پر اثر کرتی ہے، ہمارے کانوں پر اثر کرتی ہے، ہمارے دل پر اثر کرتی ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں اس سلسلے سے استفادہ کریں تو میری گزارش ہے کہ آپ جن کے سامنے بیان کر رہے ہوں، آپ ان سے کہیں کہ جو بات گزشتہ سبق میں بیان کی گئی تھی، گزشتہ نشست میں بیان کی گئی تھی، ان باتوں کو سننے والے دہرائیں، اور جو والدین ہیں وہ ان باتوں کو غور سے سنیں، یا والدین ہوں یا اساتذہ ہوں،
جن کا تعلق اپنے بچوں سے یا اپنے شاگردوں سے ہے وہ اپنے شاگردوں سے اپنی اولاد سے مطالبہ کریں کہ ان باتوں کو دہرائیں، اور آپ غور سے ان باتوں کو سماعت کریں، سنیں۔ اگر اس میں کوئی کوتاہی ہے، کوئی کمی ہے تو اس کی اصلاح کریں، بیان میں کمی ہے تو اس کی اصلاح کریں۔ یہ چیز اگر آپ دیکھیں گے تو آپ خاص کا اثر ہوگا اور آپ اس کے اثرات کو باقاعدہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو نعمتوں پر شکر ادا کرنا ایک فطری تقاضا ہے، انسانی تقاضا ہے، عقلی تقاضا ہے۔ یہ شکر کا طریقہ یہ ہے، آسان ترین شکر کا طریقہ شکریہ ادا کر دینا ہے۔ ہر زبان میں اس کے مترادف الفاظ موجود ہیں۔ کہیں آپ دھنیہ واد کہتے ہیں، کہیں آپ تھینک یو کہتے ہیں، کہیں آپ سپاس گزاری کہتے ہیں، کہیں آپ ممنون کہتے ہیں۔ ہر زبان میں شکریہ کا کوئی نہ کوئی لفظ مترادف موجود ضرور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقلی کام ہے۔ ہر زبان، جو بھی زبان ہوگی، اس زبان میں شکریہ کے لیے کوئی نہ کوئی لفظ ضرور استعمال کیا جاتا ہوگا۔ اب اردو میں ہم جب یہ استعمال کرتے ہیں تو مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں، کبھی شکریہ کہتے ہیں، کبھی محبت کہتے ہیں، کبھی عنایت کہتے ہیں، کبھی کرم کہتے ہیں، کبھی نوازش کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ کہتے ہیں، ممنون ہوں، متشکر ہوں۔ مختلف الفاظ سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ شکریہ ادا کرتے وقت کبھی ہم صرف زبان سے شکریہ ادا کرتے ہیں، کبھی شکریہ زبان ادا کرنے کے ساتھ سینے پر ہاتھ رکھ کے شکریہ ادا کرتے ہیں، کبھی سینے پر ہاتھ رکھنے کے ساتھ ساتھ سر بھی شکریہ میں جھکا دیتے ہیں۔ یہ سب شکریہ کے مختلف طریقے ہیں جو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس شکریہ ادا کرنے سے ہمارے وجود میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ ہماری انسانیت ابھر کے سامنے آتی ہے، ہماری عقلیت ابھر کے سامنے آتی ہے، اور ہم اپنے وزن کو، اپنے وقار کو اور بڑھاتے ہیں۔ اور دوسری طرف جس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے دل میں ہماری محبت، ہماری قدر، ہماری عزت بھی بڑھتی ہے۔ ہماری زبان سے کچھ حرف نہیں ہوتا، لیکن شکریہ ادا کرنے سے ہماری قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہم جس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے دل میں ہماری محبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ شکر گزاری کے اور بھی طریقے ہیں کہ شکر گزاری وہ بہترین نعمت ہے جو انسانی روابط کے لیے خدا کی طرف سے انسانوں کو بطور تحفہ دی گئی ہے۔ انسانی روابط میں، باہمی میل جول میں اس شکریہ کا بہت ہی زیادہ اثر ہے۔ یہ شکریہ عقلی بدیہیات میں سے ہے، یعنی اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنے میں ذرا سے بھی عقل محسوس کرتا ہے وہ یقیناً اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ شکریہ ادا کرنا ایک عقلی تقاضا ہے۔ تو نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا، اور خاص کر خدا کی نعمتوں کا تذکرہ ادا کرنا، اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں پھر بہت دہرا رہا ہوں، اگر ہم شکریہ ادا کریں گے تو اس سے ہماری قدر میں اضافہ ہوگا، ہماری منزلت میں اضافہ ہوگا، ہماری وقت میں اضافہ ہوگا، ہماری شخصیت میں اضافہ ہوگا۔ شکریہ خود ہماری ہی قیمت و قدر میں اضافے کا سبب بنے گا، اور دوسری طرف ہم جس کا شکریہ ادا کریں گے اس کے دل میں ہماری عزت، ہمارا وقار، ہماری محبت، ہماری عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔ شکریہ کتنا فائدے کے۔ یہ شکریہ کے ایک طریقہ یہ جو میں نے عرض کیا، زبان سے شکریہ ادا کرنا، مختلف انداز سے شکریہ کرنا، اور ایک شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں اس شخص کی محبت محسوس کریں جس نے ہم کو نعمتیں دی ہیں۔ زبان سے شکر ادا کرنا ایک مرحلہ ہے، اور دل کی گہرائیوں میں صاحب نعمت کی محبت محسوس کرنا ایک الگ طریقہ ہے۔ دل میں محبت محسوس کریں جس نے ہم کو تحفہ دیا ہے، جس نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، ہم اس کے لیے دل میں محبت محسوس کریں۔ اور جب ہم دل میں محبت کریں گے تو جس نے ہم پر احسان کیا ہے
ہماری نظروں میں اس کی عزت ہوگی، اس کا احترام ہوگا، ہم اپنے کو اس کو احسان مند ممنون تصور کریں گے۔ یہ وہ نعمت ہے جو خدا اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ آپ غور کریں کیسے آپ محبت محسوس کریں گے؟ اگر عقل ہے، انسان ہے، تو ہم ضرور محبت محسوس کریں گے۔ آپ تصور کریں، گرمی کا زمانہ ہے، شدید گرمی ہے، لو چل رہی ہے، تھپیڑے لگ رہے ہیں، اور آپ اس چلچلاتی دوپہر میں شعلہ برستی ہوئی آگ میں آپ نہایت پیاسے، تشنہ لب، پریشان حال کھڑے ہیں۔ ایک شخص جو آپ کو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، آپ سے واقف نہیں ہے، وہ آپ کی اس حالت کو دیکھتا ہے، آپ کی پریشانی کو دیکھتا ہے، آپ کی بے حواسی کو دیکھتا ہے، اور دوڑ کے جا کر کے ایک ٹھنڈا پانی لا کے آپ کے ہاتھوں پہ رکھ دیتا ہے۔ آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، پیاس ہو جاتے ہیں، دل میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ آپ سچ بتائیں، جس نے یہ پانی آپ کو لا کے دیا، آپ اپنے دل میں اس کی قدر محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ دل کی گہرائیوں سے اس کا شکریہ ادا کرتے نہیں کرتے؟ جب بھی آپ اس واقعے کو یاد کریں گے، چاہے اس واقعے کو کتنے ہی دن کیوں نہ گزر گئے ہوں، جب بھی آپ اس واقعے کو یاد کریں تو اس شخص کے تعلق سے آپ کے دل میں کیا جذبہ پیدا ہوگا جس نے آپ کو پانی لا کے دیا تھا، جس کا آپ نام بھی نہیں جانتے، جس سے آپ واقف بھی نہیں ہیں، لیکن جب بھی آپ اس تذکرے کو، اس واقعے کو یاد کریں گے، اس شخص کے تعلق سے اپنے دل میں محبت محسوس کریں گے نہیں کریں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی عقل، آپ کا وجود، آپ کی فطرت احسان مندی کے مقابلے پر شکریہ کو محسوس کرتی ہے، محبت کو محسوس کرتی ہے، عقل محسوس کرتی ہے۔ یہ اسی طرح فرض کہ ابھی جاڑے آ رہے ہیں، شدید ٹھنڈک ہے، کڑکڑانے کی ٹھنڈک ہے، دانت بجے جا رہے ہیں، آدمی کپ کپا رہا ہے، ایسے موقع پر کوئی آدمی آپ کے لا کے ایک کمبل آپ کو دے دے تو آپ کو کیا محسوس ہوگا؟ چلتے وقت کوئی مسافر آپ کو ایک کمبل لا کے دے دے، آپ اس کو نہ پہچانتے ہو، لیکن اس کے تعلق سے اپنے دل میں محبت محسوس کریں گے نہیں کریں گے؟ آپ ہمیشہ شکر گزار رہیں گے اس کے۔ کیوں؟ نعمتیں، دل میں محبتیں محسوس کریں گے۔ یہ محبتیں محسوس کرنا عقلی تقاضا ہے، ہم کریں گے نہیں کریں گے؟ اگر یہ چیز ہے تو ہم اپنی زندگی میں کبھی سوچیں کہ خدا نے ہم کو کتنی نعمتیں دی ہیں۔ ایک شخص نے ایک مرتبہ چلاتی دوپہر میں ہمیں پانی کا ایک گلاس دیا تو ہم ساری عمر اپنے دل میں اس کی محبت محسوس کرتے ہیں۔ جس نے کڑکڑاتے جاڑے میں ہمیں ایک کمبل دیا، ہم تاعمر اپنے دل میں اس کی محبت محسوس کرتے ہیں۔ تو اگر ایک مرتبہ کے احسان اور ایک مرتبہ کے اچھے برتاؤ سے ہمارا دل محبت محسوس کرنے لگے تو صبح سے شام تک جس خدا کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اور جو خدا مسلسل ہم کو نعمتیں دے رہا ہے، اگر ہم نعمتوں کو محسوس کریں تو کیا دل میں خدا کی محبت محسوس نہیں کریں گے؟ کیا ہمارا دل خدا سے مانوس نہیں ہوگا؟ کیا ہمارا دل خدا کے قریب نہیں ہوگا؟ ہم خدا سے انس محسوس کریں گے نہیں کریں گے؟ اگر ایک گلاس پانی جس نے عمر میں ایک مرتبہ ہم کو پلایا،
ہم زندگی بھر اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں، اور جب بھی تذکرہ کرتے ہیں کہتے ہیں خدا اس کو خیر دے، اچھا کرے۔ ایک گلاس پانی، ایک کمبل، تو جو خدا ہم کو مسلسل نعمتوں پر نعمتیں دے رہا ہے، عنایتوں پہ عنایتیں کر رہا ہے، کہ ہمیں دل میں اس کی محبت نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ تو ایک کام احساس محبت، دوسرا کام جو شکر گزاری کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ ذرا سا بھی معمولی سا برتاؤ کیا ہو اور وہ ہم سے محبت سے پیش آیا ہو، وہ آپ کے تعلق سے اپنے اوپر ایک حق محسوس کرتا ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ ہم اس کے لیے دعا کریں۔ آپ اسی واقعے کو دیکھ لیں، جس نے آپ کو شدید گرمی میں پانی پلایا، یا کڑکڑاہٹے کے جاڑے میں آپ کو کمبل دیا۔ آپ محبت محسوس کرنے کے ساتھ دل میں اس کے لیے دعا کریں گے نہیں کریں گے؟ آپ اس سے خوش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ آپ سچ بتائیں۔ جب کہیں اس چلچلاتی دوپہر جب میری زبان سوکھ رہی تھی، گلا خشک ہو رہا تھا، اس نے مجھے پانی دیا، آپ کہیں خدا اس کو سلامت رکھے نہ رکھے؟ وہ جہاں بھی ہو، میں اس کو نہیں جانتا، میں اس کو نہیں پہچانتا، میں راستے میں تھا، اس نے مجھے کمبل لا کے دے دیا، وہ چلا گیا، لیکن آپ کے دل سے اس کے لیے دعا نکلے گی نہیں نکلے گی؟ نکلے گی نہیں نکلے گی؟ اب آپ بتائیں، اگر یہ آپ دعا کریں گے اس کے لیے کہ خدا اس کو سلامت رکھے، آباد رکھے، ہر آفت و بلا اس کو محفوظ رکھے، اور اگر اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ اس کا نام لے کے آپ دعا کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو خود اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ طرفین ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ دعا کریں گے، یہ آپ کے عقلی اور فطری شرافت کا تقاضا ہے۔ وہ یہ سن کر کے میرے دعا کرتا ہے، اپنے دل میں آپ کی محبت محسوس کرے گا۔ جب اس طرح کے دونوں کے دل ایک دوسرے سے ملیں گے تو اللہ کی طرف سے خیر و برکت نازل ہوگی، زندگی بہترین ہوگی، عمدہ زندگی گزرے گی۔ لہذا شکر گزاری کا ایک احساس، ایک طریقہ شکریہ ادا کرنا، دوسرا احساس اس کے لیے دعا کرنا، اور اس کے اثرات بھی ہیں۔ آپ یقیناً محسوس کریں گے، میں آپ سچ کر رہا ہوں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ شخص آپ کے لیے دعا کر رہا ہے آپ کا نام لے کے، آپ ضرور اپنے دل میں اس کی محبت محسوس کریں گے۔ تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ ہم کریں کہ شکریہ، یعنی اور یہ بات ذہن میں، جتنا آپ شکریہ ادا کرتے جائیں گے اور شکریہ کے جن جن طریقوں کو آپ استعمال کرتے جائیں گے، اتنا ہی آپ کی ہماری قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری قدر و قیمت میں اضافے کا سبب بنیں گی، ہماری وقت بڑھے گی، ہمارا وقار بڑھے گا، ہمارا درجہ گھٹے گا نہیں۔ البتہ ان مواقع کے اوپر شیطان آتا ہے، اور شیطان کبھی کہتا ہے کون سی بڑی نعمت دی ہے جس کا اتنا شکریہ ادا کرے، کون سا بڑا احسان کیا ہے۔ یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب شیطانی وسوسوں سے آ کے متاثر ہو کر کے شکریہ نہیں ادا کرتے تو ہم اپنی وقت کم کرتے ہیں، اپنا وقار کم کرتے ہیں، اور اپنی خیر و برکت میں کمی کے اسباب فراہم کرتے ہیں۔ تیسرا طریقہ، اور بھی تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جس نے ہم پر احسان کیا ہے، جس نے ہم پر نعمتیں دی ہیں، جس نے کام کیا ہے،
جب بھی ہم کو زیارتوں کی توفیق ملے ہم اس کی نیابت میں زیارت کریں، ضروری قاعدہ ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ ہم جب زیارت کرنے جائیں، بہت سے لوگ ہیں جنہیں ہماری زندگی پر بہت سے احسانات کیے ہیں، ہمیں ان کے نام نہیں معلوم ہے، اور فراموشی کی بنا پر بھول جانے پر ان کے احسانات بھی نہیں معلوم ہے۔ احسان کیا تھا، اچھا برتاؤ کیا تھا، بھول گئے، لیکن بھول جانے اثر تو نہیں ہے۔ تو اس کا ذکر ہے کہ ہم جب کو زیارت کو توفیق ملے کہ پروردگار میں ان تمام لوگوں کی طرف سے جن پر مجھ پر احسانات ہیں، جن کے احسانات مجھ پر ہیں، جن لوگوں نے مجھے نعمتیں دی، جن لوگوں نے مجھے تحفے دیے، جن لوگوں نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، جن لوگوں نے مجھے پڑھایا، جن لوگوں نے مجھے ادب سکھایا۔ نعمتیں خالی پانی یہ کھانا نہیں ہے، ایک اچھی گفتگو، ایک اچھی نصیحت بھی نعمت ہے، ایک اچھا مشورہ بھی نعمت ہے۔ نعمت صرف یہ مادی نعمتیں نہیں ہیں۔ کسی نے ہم کو کسی مشورے دے کے خطرے سے بچا لیا، نعمت کوئی بات کہہ کے ہم کو کسی ہلاکت سے بچا لیا، یہ بھی نعمت ہے۔ نعمت خالی چاکلیٹ اور ٹافی اور مٹھائی نہیں ہے، یہ چیزیں بھی نعمت ہیں۔ تو اگر ہم کو زیارت کی توفیق ملے، ہم کے پروردگار میں ایک زیارت ان لوگوں کی طرف سے کرتا ہوں جن کے احسانات مجھ پر ہیں، جن کے نیک برتاوات مجھ پر ہیں، جنہوں نے میرے نیک مشورے دیے ہیں، جنہوں نے مجھے نیک صلاحیں دی ہیں، جنہوں نے مجھے پڑھایا ہے، جنہوں نے مجھے بچایا ہے۔ یہ سب وہ طریقے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم جب دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے لیے رزق کے راستے، برکتوں کے راستے کھلتے چلے جائیں گے، اور ہماری توفیقات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ یقین جانیں، ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں، جو بھی نیک کام کریں گے، اس نیک کام کا فائدہ دوسروں کو تو پہنچے ہی گا یقیناً، لیکن سب سے بڑا فائدہ خود ہمیں پہنچے گا۔ ہم اپنے نیک برتاؤ سے خود اپنے لیے اچھائی فراہم کریں گے۔ یہ ایسا نہ کریں ہم شکریہ ادا کریں، ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں تو ہم کم نہیں ہو رہے ہیں، ہماری وقت بڑھ رہی ہے۔ اگر ہم دوسروں کی نیابت میں زیارت کر رہے ہیں تو ہماری زیارت کا ثواب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس نیابت کی زیارت میں کچھ ایسے بندگان خدا شامل ہوں کہ جن کی نیابت کی زیارت خدا کی بارگاہ میں قبولیت رکھتی ہو سکتا ہے ہماری اپنی زیارت قابل قبول نہ ہو، لیکن اگر ہم کسی کی نیابت میں زیارت کریں تو ہو سکتا ہے یہ نیابت کی زیارت قبول ہو جائے اور اس کے ذہن میں ہماری ضرورت ہے۔ تو اگر ان نعمتوں کا تذکرہ کریں جس نے ہمارے لیے احسانات کیے ہیں، تو عزیزان گرامی بات عرض کروں کہ کیا ہمارے امام کے احسانات ہم پر نہیں ہیں کیا؟ اگر خدا کے بعد کسی کے احسانات ہماری گردن پر ہیں تو کیا ہمارا امام نہیں ہے کیا؟ جو کچھ ہم کو نعمتیں مل رہی ہیں وہ ہمارے امام ذریعے سے مل رہی نہیں مل رہی ہیں۔ خدا بند اعلیٰ ہم کو کوئی بھی نعمت براہ راست نہیں دیتا، ساری نعمتیں امام کے توسط سے ملتی ہیں۔ ہماری زندگی، ہماری صحت، ہماری روزی، ہمارا رزق، سب صحت، سلامتی، جو کچھ ہمارا اولاد، جو کچھ بھی ہے، سکون، سب خدا کی بارگاہ میں امام وقت کے توسط سے ملتا ہے۔ تو اگر ایک گلاس پانی پلانے والا ہماری دعاؤں کا مستحق ہے، ایک اچھا برتاؤ کرنے والا، اس بات کا سوال ہم اس کی نیابت میں زیارت کریں تو وہ امام وقت جس کے قدموں کی بنا پر زمین قائم ہے اور جس کی عنایتوں اس کی بنا پر ہماری زندگی نعمتوں سے مالا مال ہے،
کیا یہ امام وقت ایسا نہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں؟ یہ جتنی ہم دعا کریں گے، تو یہ بات یاد رکھیں جو میں نے عرض کی تھی، اگر ہم کسی کا نام لے کے دعا کر رہے ہیں اور اس کو یہ پتہ چلے یہ میرا نام لے کے دعا کر رہا ہے، تو جس کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کے دل میں ہماری محبت پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ فطری تقاضا ہی ہے نہیں؟ آپ بتائیں، جس شخص نے ہم کو ایک گلاس پانی پلایا، اگر ہم اس کا نام لے کے دعا کریں اس کی صحت و سلامتی کے لیے، اور یہ خبر اس تک پہنچے کہ فلاں آدمی تمہارا نام لے کے دعا کر رہا تھا، تو ہمارے دل میں اس کے دل میں ہماری محبت پیدا ہوگی نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ تو اگر عام انسان کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو سکتی ہے، تو اگر ہم اپنی زندگی کی نعمتوں کو محسوس کرتے ہوئے صاحب نعمت، ولی نعمت حضرت ولی عصر کے دعا کریں، اور فرشتوں کے ذریعے سے یہ بات وہاں تک پہنچے کہ مولا ایک بندہ نماز میں آپ کا نام لے کے دعا کر رہا تھا، مسجد میں آپ کا نام لے کے دعا کر رہا تھا، آپ کی سلامتی کی دعا کر رہا تھا، آپ کے ظہور کی دعا کر رہا تھا۔ اگر یہ بات پہنچے گی تو کیا اس کریم ابن کریم کے دل میں ہماری محبت نہیں پیدا ہوگی؟ اور اگر ولی حق کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو جائے، ان کے دل میں ہمارا نام آ جائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ اس سے بڑی شرافت کیا ہوگی؟ اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ تو اگر دعا کرنا ہے اور دوسرا کام زیارت کرنا، اگر ہم سب کی نیابت پہ زیارت کر سکتے ہیں تو کیا ولی نعمت کی نیابت پہ زیارت نہیں کرنا چاہیے؟ ولی نعمت کی طرف زیارت کرنا چاہیے، ایک زیارت ولی نعمت کی طرف سے، کیونکہ آج ہماری زندگی میں ساری نعمتیں ان کی بنا پر ہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری اپنی زیارتوں میں ہزار خرابیاں ہوں اور خدا کی بارگاہ میں نہ پہنچے، لیکن اگر ہم امام وقت کی نیابت پہ زیارت کریں گے تو چونکہ خدا بند عالم امام وقت کو بے پناہ عزیز رکھتا ہے، بے پناہ دوست رکھتا ہے، بے پناہ چاہتا ہے، تو ان کی محبت کی خاطر وہ ان کو نظر انداز نہیں کرے گا جو اس کے ولی اور محبوب کے لیے زیارتیں کر رہے ہیں۔ تو اگر ہمارا نام شامل ہو جائے تو ہماری عزت بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ لہذا اگر ہمارے پاس نعمتیں ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دلوں میں محبتیں محسوس کریں، خدا کی محبت محسوس کریں، امام وقت کی محبت محسوس کریں، اور جن لوگوں نے ہم پر احسان کیا ان کی محبت کریں۔ تو جب ہم محبتیں محسوس کریں گے تو ہمارے دل میں وسعتیں پیدا ہوں گی، نفرتیں کم ہوں گی، پریشانیاں کم ہوں گی، اور دوسرا کام دعا کریں، تیسرا کام زیارت کریں، دوسروں کو اپنے کام میں شریک کریں۔ اگر آپ یہ کام کر کے دیکھیں، محسوس کریں کہ آپ کی زندگی میں فرق ہوا یا نہیں ہوا۔ آئیے طے کریں، آج سے طے کریں کہ جن لوگوں نے ہم پر احسانات کیے ہیں، جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، ہم اپنے دل میں ان کی محبت محسوس کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، ان کی طرف سے زیارتیں کریں گے، نیابتیں زیارت کریں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں فرق محسوس ہوتا نہیں ہوتا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے، برکتیں دیکھیے، نعمتیں دیکھیے، عنایتیں دیکھیے۔ آئیے شکر کے جذبے کو اپنے وجود میں اور آگے بڑھائیں، اور اپنی زندگی کو رنگ خدا میں رنگ ادا کریں۔ رنگ خدا کیا ہے؟ نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ ہم اپنی زندگی کو شکریہ کی زندگی بنا کر کے اپنی پوری زندگی کو خدا کا رنگ عطا کریں اور خدا کے محبوب بندوں میں شامل ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔